اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ہم اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 پہ ہیں. رکوع نمبر 9 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو ترتیب چل رہی تھی، جو قصہ چل رہا تھا، اس میں بنی اسرائیل میں پیش آئے ہوئے ایک خاص واقعے کو ذکر کیا گیا تھا کہ تاریخی روایات میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کو یا اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا تھا وراثت کے چکر میں، وراثت کے حصول کے لیے. پھر وہ شخص قاتل خود ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ سے درخواست کی کہ میرے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ لیجئے، کسی نے میرے بھائی کا قتل کر دیا وغیرہ آہوزاری کی. تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ گائے ذبح کریں. تو پھر وہ پوری تفصیلات جو پچھلی آیات میں گزری یہاں تک. اب یہاں قصے کے اول حصے کو ذکر کیا گیا، قصے کا جو آغاز ہے اس کو یہاں ذکر کیا گیا. اصل میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں، کوئی ناول نہیں کہ جس میں واقعات کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جائے. قرآن کریم میں اصل مقصد واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اسی بات کو ذکر کرتا ہے یا بسا اوقات واقعے کی کسی ایک مخصوص حصے کو ذکر کرتا ہے یا واقعے میں الٹ پھیر کرتا ہے. جو پہلے پیش آیا اس کو بعد میں ذکر کیا، جو بعد میں پیش آیا اس کو پہلے ذکر کیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے اعتبار سے ایسا فرماتے ہیں کہ بندوں کی حالت کے جو چیز مناسب ہے ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں اور ویسا ہی اسی اعتبار سے قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے یا اسی اعتبار سے قرآن کریم کی ترتیب رکھی گئی. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. واقعے کے بعد والے حصے کو پہلے ذکر کیا گیا اور جو پہلا والا حصہ ہے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا. یہاں اسی حصے کا بیان ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تاریخی روایات میں یہ واقعہ آیا ہے کہ اس شخص نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا یا چچا زاد بھائی کو. فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو تم اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کا خون، اس قتل کو یا اس خون کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، ایک دوسرے کے کہنے لگے کہ تم نے قتل کیا، تم نے قتل کیا. واللہ، پھر یہ قصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکال باہر کرنا چاہتا تھا اس بات کو ما کنتم تکتمون جس کو تم چھپائے ہوئے تھے، یعنی تم اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، خاص طور سے وہ قاتل. تو فرمایا معلوم تھا اسے، لیکن اس کے باوجود وہ جاہل بن رہے تھے، تجاہل اختیار کر رہے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے اس قصے کو. تو اس کے ظہور کی شکل کیا ہوئی، اس کے ایک ٹکڑے کو یہاں ذکر کیا. اس سے پہلے جو تفصیلات اور وہ پوری تفصیلات جو گزری وہ پچھلی آیات میں گزری. فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کے ایک حصے سے اس گائے کے ایک حصے کو چھوا دو، اس مقتول سے گائے کے ایک حصے کو چھوا دو. مفسرین کرام نے لکھا ہے ان کو حکم ہوا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول سے لگا دو. جب یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مقتول میں روح پیدا فرمائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی اس گائے کے چھونے کی وجہ سے، اس ٹکڑے کے چھو جانے کی وجہ سے، اور وہ زندہ ہو گیا. اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور اس کے فوراً بعد دوبارہ مر گیا. اب اس کے بعد قاتل کو کوئی بہانہ نہیں رہا تو قتل کا معاملہ حل ہو گیا. فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے ہی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں مردوں کو، زندہ کرتے ہیں مردوں کو. اس میں ان لوگوں کو تنبیہ ہو گئی جو بنی اسرائیل میں سے
بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، یا ان مشرکین مکہ میں سے بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، ان کو یہاں تنبیہ کی گئی کہ دیکھو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگانے کے ذریعے سے یہ صرف ایک سبب تھا، اللہ چاہتے تو اس کے بغیر بھی اس بندے کو دوبارہ زندہ کرتے، اس کو روح دیتے، اور جیسا اس کے بعد ہوا گائے کے ٹکڑے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سبب اختیار کیا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اب کیا وجہ تھی اس کی، کیوں ایسا ہوا وغیرہ، یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے جاننا، یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو اختیار فرمایا، اور پھر ان کے لیے یہ سبق کہ تم بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہو، اب تمہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے مردے کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے بھی آخرت میں دوبارہ محشر میں دوبارہ لوگوں کو زندہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ اختیار کرو، اس توقع سے کہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ گویا اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں تمہاری عبرت کے لیے اور تمہاری نصیحت کے لیے ذکر فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ واقعہ ان کے سامنے پیش آیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ وہ منکر ہو گئے، پھر وہ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ اس واقعے کا ان کے قلوب پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا بیان ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر دوبارہ تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے پیش آنے کے بعد۔ حالانکہ اب تو تمہارے دل نرم پڑ جانے چاہیے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی قدرت کو، اور اللہ کی ایک بڑی نشانی کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود پھر تم دوبارہ ویسے ہی ہو گئے، تمہارے دل دوبارہ ویسے ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، چنانچہ تمہارے دل فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو وہ دل پتھر کی طرح ہو گئے، پتھر ہو گئے، او اشد قسوہ، یا سختی میں پتھر سے بھی زیادہ ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آگے ذکر فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت کیسے ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً بعض پتھر ایسے ہیں لما يتفجر منه الانہار، کہ ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ اس کا مشاہدہ بھی بنی اسرائیل نے اس سے پہلے خود کیا تھا، جیسا کہ ذکر ہوا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ گزری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، جب انہیں پیاس لگی اللہ کی طرف سے حکم ہوا پتھر پر آپ اپنا عصا ماریے، تو حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو پانی نکل آیا، تو پتھر سے یہ پانی نکلا۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو خود بخود پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم بہت سی جگہوں پہ کرتے ہیں، جنگلات میں وغیرہ اور صحراؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتھروں سے پانی نکلتا ہے، پتھر کا جگر چیر گیا اور اس سے پانی نکل آیا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اب پتھر کو کیا احساس ہے، پتھر کس طرح گر جاتا ہے، کہ اس کے اندر کیا شعور ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ آج سائنس بھی اس نتیجے تک پہنچی ہے کسی حد تک کہ جمادات میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے۔ تو پتھر یہ ایک جماد ہے، ایک ٹھوس چیز ہے، جمادات میں سے ایک ٹھوس چیز ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے، اور اس شعور کی کیفیت کیا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں، لیکن شعور تو بہرحال اس کے اندر ان کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ نباتات کے قبیل سے ہوں، جمادات کے قبیل سے ہوں، جو اسلوب یہاں اختیار فرمایا گیا، تمام مخلوقات، تمام چیزیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور سورہ احزاب میں بھی اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ مضمون ثابت ہے کہ یہ پیڑ پودے، یہ جمادات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں ایسا ہی ذکر آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں،
یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی پتھر گرا وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گرا. یہاں قرآن کریم نے اسلوب اختیار کیا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ وَإِنَّ مِنْهَا. بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتے ہیں، گویا ان کے گرنے کا سبب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور بعض پتھر کسی اور سبب سے بھی گرتے ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب پتھر اللہ کے خوف سے گرتے ہوں. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ ہم عقل و شعور سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، ان پتھروں کے اندر جو احساس ہے، جمادات کے اندر جو احساس ہے، جو شعور ہے ان کے اندر، اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہ ہو لیکن ان کے اندر وہ شعور موجود ہے. آگے فرمایا اور اب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ مفہوم ہوا قرآن کریم کا کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو، نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ذرہ بھی ان کے دل پگھلے نہیں اور انہوں نے اس سے کوئی نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کی. بعض مفسرین کرام نے فرمایا صرف اسی واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جو بہت سے واقعات بنی اسرائیل میں پیش آئے کہ ان کی ایک جماعت نے کہا جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جماعت گئی اور لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، انہوں نے گستاخی کی، پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو بہت سی مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل پگھلے نہیں، ایمان کے لیے ان کے دل رام نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے. فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں.